اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، کل ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا سبق پڑھا تھا، لیکن اس کا حاشیہ رہ گیا تھا کیونکہ وہ کافی طویل تھا، اس لیے اگر ہم کل اس کو پڑھتے تو سارا سبق جو ہے وہ کافی طویل ہو جاتا، اس لیے ہم نے حاشیہ آج کے لیے رکھا تھا۔ تو آج ہم سبق نمبر 3 کا حاشیہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر ایک نہایت ضروری بحث طے کر دینے کے قابل ہے جو آج کل کی قلت علم اور ناآشنائی فن نے پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سیرت فن حدیث ہی کی ایک خاص قسم کا نام ہے، یعنی احادیث میں سے وہ واقعات الگ لکھ دیے گئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں، تو یہ سیرت بن گئی۔ اور چونکہ حدیث میں متعدد کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، تو یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ اس بحث کے ذہن نشین کر لینے کے لیے امور ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بحث یہ ہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے۔ محدثین اور ارباب الرجال کی اصطلاح قدیم یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت کہتے تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کی بھی یہ اصطلاح ہے۔ فقہ میں جو باب کتاب الجہاد و سیر باندھتے ہیں اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔ کئی صدی تک یہی طریقہ رہا، چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہیں، مثلا سیرت ابن حشام، سیرت ابن عائض، سیرت اموی وغیرہ، ان میں زیادہ تر غزوات ہی کے حالات ہیں۔ البتہ زمانہ ما بعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئیں، مثلا مواہب الدنیا میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن حدیث سے ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر ارباب سیر اور محدثین دو مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں، اور بعض واقعات کے متعلق یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روایت کو اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح تمام ارباب سیر کی متفقہ روایت کے مقابلہ میں بھی قابل ترجیح ہے۔ ہم اس موقع پر ایک دو واقعہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔ نمبر 1، غزوات میں ایک غزوہ ذو قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت ارباب سیر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ سے قبل ہوا تھا، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن الاکوع سے جو روایت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے، اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی راوی کا وہم ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ذکر غزوہ ذی قرد میں قرطبی کے اس قول پر بحث کر کے لکھتے ہیں، تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دمیاطی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی تھی، لیکن جب زیادہ متبع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے، چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنی چاہی، لیکن اس کے نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے اس لیے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں،
اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یعنی دمیاطی قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ یہ امر ان سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ نمبر 2، ایک غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے، اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔ اس پر علامہ دمیاطی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، باقی ان کے شیخ دمیاطی تو انہوں نے حدیث صحیح کی نسبت اس بنا پر غلطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر اس کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس تقریر کا محاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بعین ہی فن حدیث نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن صحاح ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعین ہی قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے۔ نمبر 2، مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں وہ فن حدیث کے اصلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتیں، اس لیے ارباب سیر کو تنقید و تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت و مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ نمبر 3، جس طرح امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج 20 کتابیں قدماء سے لے کر متاخرین تک کی موجود ہیں، مثلا سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، سیرت ابن سید الناس، سیرت دمیاطی، حلبی، مواہب الدنیا، کسی میں یہ التزام نہیں۔ تفصیل مذکورہ بالا سے ظاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا کہ سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے صفحہ نمبر 9 سے آگے شروع کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔